शरन अल अक़रब फल अक़रब के उसूल पर तमाम मुस्लिम हुकूमतों पर जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है, जिसके नतीजे में फ़लस्तीनियों की नुसरत उम्मत मुस्लिमा पर वाजिब हो चुकी है। कुरानी आयात, अहादीस मुबारका और मुसल्लमा फ़िक़ही उसूल इस पर शाहिद। दीन पर, कुरान पर, इस्लाम पर, हुजूर की ज़ात पर, हर चीज़ पर निशाने और हर चीज़ पर उंगलियां उठाई जा रही। तुम कब तक एहतजाज करते रहोगे? कब तक सड़कों पर आओगे? कब तक अपनी आवाजें उठा करके पूछते रहोगे? क्या तुम्हारा काम सिर्फ इतना ही रह गया? एक बात याद रखो, जो डाकू होता है उसका काम ही है लूटना। आज वो क्या लूट रहे हैं, किस पर डाका डाल रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं करता। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तुम उम्मत मुस्तफा हो, तुम किन कामों में मसरूफ हो, ये देखने की बात है। मजाल नहीं होती मेरे अजीजों, मस्जिद, मदरसा, मज़ारात औलिया, हुजूर की ज़ात, कुरान और अल्लाह की ज़ात, ये बहुत बुलंद है। सिर्फ तुम्हारी दाढ़ी की तरफ भी उंगली उठाने की किसी की हिम्मत ना होती अगर तुम सच्चे गुलाम होते, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा बुलंद रहोगे अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए आप सुनते ही रहते हैं कि जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है। ये काफ़ी बड़े बड़े उलमा इकराम ने इसका ऐलान कर दिया है कि जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है। अब जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है तो क्या हम लड़ने के लिए जाएँ? क्या हम और भी कुछ कर सकते हैं? तो इस पूरी वीडियो को आप सुनकर जाएं। मुफ्ती सलमान अजहरी का ये बयान है कि आप क्या क्या कर सकते हैं फ़िलिस्तीन के लिए, और ये हर किसी की जिम्मेदारी है। तो आप लोग पूरी इस मुकम्मल वीडियो को सुने मुफ्ती सलमान अजहरी की, फिर करते हैं इस वीडियो के बारे में बात। चलो करते हैं वीडियो को शुरू और मिलते हैं वीडियो के आखिर में। फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। मेरे अजीज़ों, यहाँ से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारी यहाँ पर इतने लंबे सफ़र करके आने की ज़रूरत नहीं होती, और मैं ये जानता हूँ कि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा चाहते हैं। और उसकी वजह भी है कि दुनिया अपने अपने हिसाब के मुजरे करने वाले सेलिब्रिटीज़ को देखती है, तो ये उम्मत मोहम्मदिया है, नबी के कैदी को देखना चाहती है। जाहिर सी बात है, जेल से छूटने के बाद आदमी चेहरा छुपा के घूमता है। होता ऐसी ही है, जेल काट के आया है, सज़ा काट के आया है, लोग उसको देख करके ताने मार रहे होते हैं और वो मुंह छुपा कर घूम रहा होता है। लेकिन ये कानून हर जगह फिट नहीं होता। वो और होते हैं जो चेहरा छुपा के घूमते हैं, जो नबी के नाम पर जाते हैं, वो यहाँ भी चेहरा उठा के जीते हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी चेहरा उनका सुरखरू रहेगा। इसलिए कि इकबाल ने बहुत अच्छी बात कही, आबरू मा जना में मुस्तफ़ा अस्त। हम सब की इज्जत व आबरू मुस्तफ़ा के नाम से वाबस्ता है। और अल्लाह करीम कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह की है, रसूल की है और मोमिनीन के लिए है। हमने देखा है मेरे अजीज़ों, जिन लोगों को आज सेलिब्रिटी कहा जाता है या पावरफुल शख्सियत कहा जाता है, सियासत में आने की वजह से या फिर ग्लैमर की दुनिया में आने की वजह से, टेलीविज़न के ऊपर आने की वजह से, उनके हालात ऐसे हैं कि जब तक जवानी है उनकी चांदनी है, और जब तक उनका शबाब है वो चमक रहे हैं। जहाँ चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई, नया हीरो आ जाएगा। दुनिया एक नया हीरो अपना ढूंढ लेती है, और ये दुनियावी हुस्न जमाल पर इतराने वालों की ज़्यादा लाइफ नहीं होती, वो बरकरार नहीं रह सकते। ना ही सियासत की कुर्सी पर बैठ करके इक़्तिदार जमाने वाले, हमने उनको भी देखा है। नई पार्टी आई और बूढ़े को साइड में लगा दिया गया। अब बूढ़ों को कोई पूछता भी नहीं है। 40-40 साल बेचारे खिदमत करते रहे और आज रिटायरमेंट की कर्बनाक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। लेकिन ये मुस्तफ़ा की ग़ुलामी की दुनिया अलग है। यहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम एक आलिम दीन जितना बूढ़ा होता जाता है, उतनी इज्जत उसकी बढ़ती चली जाती है। यहाँ बूढ़ों की इज्जत कम नहीं होती, बल्कि उसको बूढ़ा कहाँ कहते हैं, जवान बैठे होते हैं लेकिन बूढ़े आलिम दीन को फैसल बनाकर बिठाते हैं।
جو زیادہ عمر والا ہو گیا وہ تجربے والا زیادہ ہو گیا، اس کی عزت بڑھتی چلی گئی، اس لیے کہ یہ عزت پاؤڈر لالی کی عزت نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے حاصل کی ہوئی عزت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کو، عمر 75 سال کی ہو گئی، بڑھاپا تھا، لیکن ایک جگہ انہیں بٹھا دیا جائے اور لاکھوں کو ایک طرف دنیا لاکھوں کو دیکھنا چھوڑ دے گی، اس ایک مرد قلندر پر دیکھتی رہ جائے۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ ان کو دیکھی ہوئی آنکھیں موجود ہوں گی۔ وہ حسن و جمال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی سے حاصل کیا ہوا حسن و جمال ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں یاد رکھو، اسی بات پر میں کہتا ہوں، آبرو ما زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ ہرچے دری دنیا باد مصطفیٰ است، جو کچھ اس دنیا میں ہمارے پاس ہے وہ نبی کے بعد ہے۔ جو بھی رشتہ ناتا ہے، جو بھی تعلق ہے، وہ سب حضور پاک کے بعد ہے۔ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان اسی کا نام ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس کی دو چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور جب یہ ایمان آ جائے تو میرے عزیزوں، یہ جو آندھیاں چل رہی، یہ جو طوفان آئے ہوئے ہیں، یہ رخ موڑ لیں گے، اس لیے کہ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ مکہ کے رہنے والے، مدینہ طیبہ کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے، ایک کھجور پر پورا دن اکتفا کرنے والے، پیوند لگے کپڑے پہننے والے، وہ رسول پاک کے غلام، لیکن نکلے تھے مکہ سے پیوند لگے کپڑے بغیر چپل کے، اس وقت کی دو سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تخت روما کو الٹ دیا تھا، رومن امپائر اور پرشین امپائر، جن کو قیصر اور کسریٰ کہا جاتا ہے، دونوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تاریخ کی یہ سچائیاں بتاتی ہیں۔ کون لوگ تھے وہ؟ خالد بن ولید، سیف اللہ المسلول، 4 لاکھ صلیبیوں کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے تھے۔ تو صلیبیوں کے بادشاہ نے کہا تھا کہ یہ عرب کے بدو یا عرب کے دیہاتی لوگ ہم سے لڑنے آئے، جو رومن امپائر کے فوجی ہیں، اسلحے سے لیس ہیں، طاقت سے بھرپور ہیں۔ تو خالد بن ولید نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ آپ نے کہا تھا، رومیو، جس طرح تمہارے فوجی شراب پسند کرتے ہیں، ہم وہ فوج لے کر کے آئے ہیں، تمہاری شراب سے زیادہ ہم شہادت پسند کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شہادت کے لیے جیتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، وہ ایمان کامل جب آ جائے تو پھر یہ طوفان اور یہ آندھیاں اپنا رخ موڑ لیں گی۔ آج وجہ یہی ہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی سے جہاں کہیں تم منہ پھیرو گے، تھوڑا سا بھی ہٹو گے، عزت نکال لی جائے گی، عزت ختم کر دی جائے گی۔ تمہیں جو مرتبہ ملا ہے وہ خیر امت ہونے کا، وہ حضور کی غلامی کی وجہ سے ملا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر حکومت کرتے تھے۔ تب آپ نے یہ نہیں کہا خطاب کا بیٹا عمر اتنے بڑے خطے پر نگران حکومت کر رہا ہے، بلکہ آپ نے کہا تھا ہمیں آج جو عزت ملی ہے وہ حضور کی غلامی کی وجہ سے ملی۔ وہ فخر یہ کرتے تھے۔ خالد بن ولید 125 جنگوں میں گئے، ہر جگہ فتح یابی، ہر جگہ فتح۔ کبھی خالد بن ولید نے یہ نہیں کہا میرے بازوؤں میں وہ طاقت ہے کہ میں ہر پہلوان کو زیر کر دیتا ہوں، جس جنگ میں جاتا ہوں فتح کے جھنڈے گاڑ دیتا ہوں۔ نہیں، خالد بن ولید کا ایمان تو یہ تھا کہ ان کے سر پر ایک ٹوپی تھی جس میں حضور کے 3 موئے مبارکہ تھے۔ وہ فتح کا صحرا انہی موئے مبارک کو دیتے اور کہتے یہ نسبت میرے ساتھ ہے، اس لیے اللہ مجھے ہر جگہ فتح عطا کرتا ہے۔ انہیں جو عزتیں ملی تھی دنیا میں، جو اقتدار ملا تھا، وہ حضور کی غلامی کی بنیاد پر، اور آج ہمارے پاس جو عزت ہے وہ حضور کی غلامی کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کرتے رہو۔ ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ دیکھنا آپ، جو اس مذہب میں اس طریقے پر جتنا بڑھتا جاتا ہے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ تم اگر 70 دروازوں میں بند ہو کر کے بھی بیٹھے رہو، اللہ تمہاری محبت خلق کی دلوں کے اندر ڈالتا ہے۔ ہم نے ایسے ایسے علاقوں کا سفر کیا جس کا نام میں نے زندگی میں کبھی سنا ہی نہیں، گاؤں ہے، دیہات ہے،
راجستھان کے علاقے سے کچھ حضرات آئے تھے, نہایت غریب علاقے کے لوگ, اور مجھ سے بعد رمضان آ کر ایک مفتی صاحب تھے, اس کے نمائندے تھے, انہوں نے کہا ہمارے قافلے میں یا جس جگہ سے میں نمائندہ بن کر کے آیا ہوں وہاں کے لوگوں میں غریب لوگ ہیں, 3 مہینے تک انہوں نے صرف آپ کے لیے روزے رکھے, مطلب اللہ رب العزت کے لیے کہ آپ جب اندر تھے ان روزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. یہ باتیں میں نے ایک جگہ سے نہیں, دنیا کے کتنے خطوں سے سنا. ہر جگہ سے لوگ یہ جو دعاؤں کا سلسلہ رکھے ہوئے تھے, کس نے ان کو دعاؤں کے لیے آمادہ کیا تھا؟ کون ہے یہ ساری خلقت مجھے پہچاننے والی کیسے بن گئی؟ ان کے دلوں کے اندر کون ڈالا کہ 8 مہینے دروازوں کے اندر ایسا بند تھا کہ میرے بچے مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے, میرے بھائی بہن مجھے دیکھ نہیں سکتے, مجھے ملاقات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی. جب اتنے دروازوں کے اندر بند رکھا گیا تھا جہاں چڑیا بھی نہ اڑے, لیکن میں نے یہ محسوس کیا لاکھوں دلوں میں اللہ رب العزت نے محبت ڈال رکھی تھی. اس کی وجہ یہ ہے, چوری کر کے گیا ہوتا, لوٹ مار کر کے گیا ہوتا تو لوگ یہی کہتے کہ کچرا تھا چلا گیا. حضور پاک کی بات کر کے جائے تو مرنے کے بعد بھی اللہ اس کو دلوں کے اندر زندہ رکھتا. یہ تو قید خانے کے اندر گیا جہاں سے آنے کی امید ہوتی ہے, قبر کے اندر بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام زندہ رکھتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں, ایک نقطے کو سمجھ جاؤ, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی غلامی یہ اصل ایمان ہے. اور یہ ایمان جس وقت آ جائے بڑے بڑے طوفانوں کا وہ مقابلہ کر سکتا ہے. آج پوری دنیا کے مشاہدے سے یہ پتہ چلتا ہے ہنگامے اتنے ہو چکے, اتنے خطرناک طریقے سے امت کو لرزا دیا گیا ہے, لیکن اس امت کا حال یہ ہے کہ یہ خواب گراں میں ہے, یہ ایک لمبی نیند میں ہے. ہمارے نوجوان, وہ بچے جن کو میں آج بھی نشے کے اڈوں پر دیکھتا ہوں تو دل روتا ہے. جیل کے قیدیوں میں اکثر وہ لوگ تھے جو نشہ کرتے تھے یا بیچتے تھے, پکڑے گئے اور اندر آئے. نام کتنے اچھے ہیں تمہارے اور کام کس طرح کے ہیں. کئی لوگوں نے توبہ کیا, لیکن وہ ایک جیل کی بات نہیں, یہاں تقریباً 10 جیلوں میں یہی حال ہے. اے نوجوانوں, یاد رکھو ایک بات, اگر حضور سے محبت کرتے ہو تو ہر جمعرات کو تمہارے اعمال فرشتے حضور کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں. ہر جمعرات کو فرشتے تمہارے نام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, فلاں بن فلاں نے ہفتے بھر یہ کام کیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے ہر امتی کو اس کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں, ہر امتی کو پہچانتا ہوں. جب اس کے برے اعمال مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے, میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں, اور جب اچھے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں. تھوڑا اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈال کر دیکھو, کتنے ہفتے ایسے گزر گئے ہوں گے کہ جب ہمارے برے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں. کیا یہ اب بھی بدلنے کا وقت نہیں ہے نوجوانوں؟ دنیا یہ چاہتی ہے کہ تم نشے کے اڈوں میں کھوئے رہو. کچھ علاقوں میں ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جہاں بڑے بڑے لوگوں کا انہیں سپورٹ ہے کہ کرو تم نشہ, بیچو تم نشہ, تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں, تمہارا علاقہ برباد ہو جائے. آج سے صرف 70 سال پہلے کی بات ہے, ہمارے اس ملک میں ایجوکیشن لیول اس وقت بھی مسلمانوں کا سب سے اوپر تھا, اور آج آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہمیں پکارا جا رہا ہے, کیسے ہمیں تانے دے کے سارے ڈیبیٹ کیے جا رہے ہیں. کہاں کہاں تمہیں پنچر مین کہا جاتا ہے. کیوں؟ یہ وہ قوم ہے جو پوری دنیا کو علم سکھانے آئی ہے. خیر امت تم تھے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار. آپ کو ایک بات میں بتاؤں, یہ رونا کب تک روتے رہو گے؟ یہ ہماری جائیدادیں لوٹ رہے ہیں, یہ ہمارے وقت کی املاک کو ہڑپ کرنے جا رہے ہیں. دین پر, قرآن پر, اسلام پر, حضور کی ذات پر, ہر چیز پر نشانے اور ہر چیز پر انگلیاں اٹھائی جا رہی. تم کب تک احتجاج کرتے رہو گے؟ کب تک سڑکوں پر آؤ گے؟ کب تک اپنی آوازیں اٹھا کر کے پوچھتے رہو گے؟ کیا تمہارا کام صرف اتنا ہی رہ گیا؟ ایک بات یاد رکھو, جو ڈاکو ہوتا ہے اس کا کام ہی ہے لوٹنا. آج وہ کیا لوٹ رہے ہیں, کس پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں, میں اس کی بات نہیں کرتا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. تم امت مصطفیٰ ہو, تم کن کاموں میں مصروف ہو یہ دیکھنے کی بات ہے.
मजाल नहीं होती मेरे अजीजों, मस्जिद, मदरसा, मज़ारात औलिया, हुजूर की ज़ात, कुरान और अल्लाह की ज़ात, ये बहुत बुलंद है। सिर्फ तुम्हारी दाढ़ी की तरफ भी उंगली उठाने की किसी की हिम्मत ना होती अगर तुम सच्चे गुलाम होते, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा बुलंद रहोगे अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो। और ईमान किसे कहते? ईमान किसे कहते? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से उस वक्त तक कोई पूरा मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि सारी दुनिया तुम्हारे माल, औलाद, माँ बाप सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। दोस्तों, जैसे कि आपने मुफ्ती सलमान अजहरी की ये पूरी क्लिप सुनी है, पूरी वीडियो देखी है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहा है। मुझे इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बस इतना ही कहूँगा कि जो मुफ्ती सलमान अजहरी ने कहा है उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों के दोस्तों को भी, रिश्तेदारों को भी पता चल जाए कि उम्मत मुहम्मदिया पे क्या चीज़ फ़र्ज हो चुकी है और क्या उनके लिए ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।